خواتین و حضرات السلام علیکم. آج میں جب ادھر آ رہا تھا نا تو میں جب آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے لگتا ہوں یہ میرے لیے سب سے مشکل بات ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رسول کی بات ہے، اس میں کوئی بات غلط نہ نکل جائے. تو آج میں آ رہا تھا تو آتے ہوئے میرے ایک دوست کا مجھ کو فون آیا اور مجھے کہنے لگا یار ٹھیک ہے بڑی اچھی بات کرتا ہے تو سب کچھ جو بھی ہے اللہ اور رسول کی بات تو اچھی ہوتی ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں تیری یہ زندگی بدلی کیسے، یہ ایک دم کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا یہ ایک دم نہیں ہوا، اس میں تو وقت لگا. کہہ رہے لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ نے تجھے میوزک کی سٹیج سے نبی کے ممبر تک کیسے، نبی کے ممبر پر کیسے بٹھایا، یہ میں جاننا چاہتا ہوں. آپ جاننا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ بات تھوڑی غیر ضروری اس لیے لگتی تھی کیونکہ اس میں تھوڑا سا ذرا اپنے منہ میاں مٹھو ہونے کا خدشہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی تعریف کر رہا ہے. تو پھر میں نے جانماز بچھائی، اس پر میں کھڑا ہوا، میں نے اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھی، میں نے اللہ سے یہ دعا کی یا اللہ اگر تو یہ بات ٹھیک ہے کہ میں اپنی زندگی کے حالات اپنے دوستوں کو بتاؤں تو یہ بات میرے دل میں ڈال دے اور مجھے اطمینان دے دے، نہیں تو جیسے میں روز آ کے بات کرتا ہوں ویسے کر لیا کروں گا. تو ایک اطمینان کی سی مجھے کیفیت ہوئی، اس لیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا کہ اللہ نے مجھے اس طرف سے اس طرف کیسے لے کر آیا. یہ شدید گرمی کے دن تھے کراچی میں، 1997 کی بات کر رہا ہوں میں، جولائی. کتنا پسینہ آتا ہے. تو میں اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، شدید گرمی تھی اور میں اپنی گاڑی میں جا رہا تھا کہ وہاں میں نے ایک 4 لوگوں کو سڑک پہ چلتے دیکھا، لمبی لمبی داڑیاں تھیں ان کی، سفید لباس تھے اور پسینے سے بھرے ہوئے جسم تھے ان کے. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا اس وقت گھوم رہے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں کھٹکھٹاتے ہیں، نماز پڑھ لو، مسجد آ جاؤ، ارے جس نے پڑھنی ہے پڑھ لے گا. ابھی یہ سوچ کے میں تھوڑا سا آگے گیا تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو مزے سے اپنی گاڑی میں اے سی چلا کر گھوم رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تیری گاڑی جا کے آگے لگ جائے. اپنی گاڑی بچانے کے چکر میں نے یو ٹرن مارا، واپس آیا، واپس آ کے میں نے ان جاتے ہوئے لوگوں کے بالکل سامنے اپنی گاڑی روک دی. گاڑی سے نکل کے میں نے جو سب سے آگے صاحب کھڑے تھے ان کے پاس گیا اور ان کو جا کر میں نے کہا جی السلام علیکم. آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی کچھ نہیں، ہم بس لوگوں سے مل رہے ہیں، ان کو مسجد کی طرف بلا رہے ہیں. میں نے کہا جی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میرے لیے بھی دعا کریے گا. اور میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ مجھے مسجد لے جائیں میں تو اپنا ہاتھ چھوڑا کے بھاگوں نا، اور فوراً گاڑی میں گھس گیا اور چلا گیا. یہ جماعت کے ساتھی جب مسجد گئے ہیں انہوں نے وہاں جا کر اپنے ساتھیوں کے سامنے ذکر کیا کہ آج اس طرح جنید جمشید نے ہماری گاڑی کو روکا. تو ان میں ایک لڑکا تھا جس کا اپنا نام بھی جنید تھا. کیسی عجیب بات ہے. اور وہ 17 سال پہلے میرے ساتھ سکول میں پڑھا کرتا تھا. اس نے مجھے ٹریس کرنا شروع کیا، فون کرنا شروع کیا. اس نے مجھے فون کیا، میں نے فون اٹھا لیا. یہ موبائل فون تو تھے نہیں اس وقت، 97 کی بات کر رہا ہوں، اور وہ کالر آئی ڈی بھی نہیں آتی تھی تو پتہ نہیں چلتا تھا کس کا فون ہے. میں نے فون اٹھایا، اس نے کہا میں جنید بات کر رہا ہوں. مجھے پہچانے، 17 سال پرانی آواز میں پہچان گیا اس کو. میں نے کہا تم جنید غنی بول رہے ہو؟ ہاں. تم جنید جمشید ہو؟ میں نے کہا ہاں. کیسے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیوں ملنا چاہتے ہو، کیا کام ہے؟ کام کوئی نہیں. میں نے کہا کام کوئی نہیں پھر میں نہیں مل سکتا. کھڑک، فون بند. اس نے پھر فون کر دیا مجھے، میں جنید غنی بول رہا ہوں. میں نے کہا کیا کام ہے؟ کام کوئی نہیں، ایسے ہی ملنا ہے. میں نے کہا میں ایسے نہیں ملتا یار، کوئی ضروری کام ہو تو پھر. کھڑک، فون بند.
اب وہ مجھے دن میں 8-10 فون کرتا تھا، میں نے اس کے فون ہی اٹھانے بند کر دیے، ہیلو کی آواز آتی تھی میں فون بند کر دیتا تھا، یہاں تک کہ 2-2.5 مہینے گزر گئے اس بات کو۔ ایک دن میں نے فون اٹھایا، اس نے کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میں ابھی مدینے سے آیا ہوں، وہاں کی کھجوریں لایا ہوں اور زمزم لایا ہوں، صرف 5 منٹ کے لیے مجھ سے زمزم اور کھجوریں لے لو، 5 منٹ کے لیے۔ میں نے کہا صرف 5 منٹ، اس کے علاوہ نہیں جی، 5 منٹ۔ میں نے فون رکھ دیا، 3:30 بجے اگلے دن کا پروگرام سیٹ ہوا۔ اب جب وہ آیا میرے گھر پہ تو میں کیا دیکھتا ہوں، سر پہ امامہ ہے جیسے شاہ رخ بھائی نے پہنا ہوا ہے، وائٹ کلر کا لمبا لباس ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے۔ اس جنید غنی کو میں جانتا تھا، انتہائی شرارتی لڑکا تھا۔ میں نے کہا جنید غنی یہ کیا ہوا تجھے؟ مجھے کہتا کیا ہوا مجھے؟ اب میں کیا کہوں، کیا ہوا اس کو؟ میں نے کہا آ کے بیٹھ جاؤ ادھر۔ مجھ سے کہتا ہے یہ تمہارا زمزم، یہ تمہاری کھجوریں، اور میرے 5 منٹ ہو گئے۔ کھڑا ہو گیا، السلام علیکم، میں وعدے کے مطابق اب جا رہا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا بیٹھ جاؤ ادھر، بیٹھ جاؤ۔ یہ داڑھی ٹوپی کہاں سے آئی تمہاری؟ تو اتنا شیطان آدمی تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے کہا مجھے ملواؤ ان لوگوں سے جنہوں نے تمہاری یہ داڑھی ٹوپی رکھوائی ہے۔ کہتا ہے ہاں ہاں جب چاہو مل لو۔ اگلے دن یہ مجھے ایک ایسی جگہ لے گیا جدھر مولوی طارق جمیل صاحب کا بیان ہو رہا تھا۔ اب میں جب جا کر بیان میں بیٹھا تو مولانا کا بیان تو اچھوں کے ہاتھ پیر ٹھنڈے کر دیتا ہے۔ میں نے جب بیان سنا میں نے کہا یہ کون آدمی ہے، اس سے میں نے ملنا ہے۔ کہنے لگے ان سے نہیں مل سکتے یار۔ میں نے کہا میں ملک کے صدر سے مل سکتا ہوں، پرائم منسٹر سے مل سکتا ہوں، اس سے کیوں نہیں مل سکتا؟ مولوی تو ہے اور کیا ہے؟ کہا نہیں یہاں سسٹم اور ہے۔ میں نے کہا لیکن میں نے ان سے ملنا ہے۔ میں خیر مولانا سے ملنے گیا، وہاں پر ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا مولانا کے کمرے کے باہر۔ اس نے مجھے دیکھا، دیکھ کر مجھے پہچانا، میرے اتنے لمبے لمبے بال تھے، یہاں تک کہ میری ٹی شرٹ تھی، اپنی جینز میں نے پہنی ہوئی تھی، اور میں نے اس لڑکے سے کہا میں نے مولوی طارق جمیل صاحب سے ملنا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا، جنید بھائی آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کیا مطلب ہے، تو ہی مسلمان ہے کہ میں نہیں ہوں گیا؟ ویسے آپ کو پتہ ہے مجھے لوگ اکثر یہ بھی کہتے ہیں معصوم کتنے ہیں شاہ رخ بھائی، مجھے لوگ کہتے ہیں جنید بھائی آپ کی اسلام لانے سے پہلے کی زندگی کیا تھی؟ عبید ہاں آپ کی جو اسلام لانے سے پہلے کی زندگی تھی؟ او بھائی میں پہلے بھی مسلمان تھا یار، کتنی معصوم قوم ہے میری۔ خیر جی، وہ لڑکا مجھے مولوی طارق جمیل صاحب کے پاس لے گیا۔ اس نے اندر سر جھکا کر کہا مولانا ایک آدمی ہے جنید جمشید اس کا نام ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ مولوی طارق جمیل صاحب فرمانے لگے جنید جمشید، بلاؤ اس کو اندر۔ اب میں حیران ہو گیا یہ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ میں تو سٹیج کا آدمی، یہ ایک عالم، مسجد والے۔ اب جب میں جا کر اندر بیٹھا تو مولانا نے مجھے اپنے آگے بٹھایا اور مجھے ایسے دیکھنا شروع کر دیا۔ میں حیران، میں کہا جی آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا تیرے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں میرے شہر کے اندر۔ آج جب میں کراچی آ رہا تھا تو میں نے یہ سوچا یا اللہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس آدمی سے میری ملاقات ہو جائے، اور تو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ آج کی کہانی صرف یہاں تک، بقیہ کل سناؤں گا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اپنے اگلے سیگمنٹ کے جناب علی شان رمضان میں سیگمنٹ ہے ہمارا مدحت رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ پاکستان کا بہت مشہور و معروف نام جناب الحاج محمد شہزاد حنیف مدنی صاحب، جو کہ اس ٹرانسمیشن کے لیے
لاہور سے تشریف لائے ہیں. بہت بہت شکریہ شہزاد بھائی, آپ کو شان رمضان میں خوش آمدید. آپ کا بھی بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اور بس چونکہ ہمارے پاس ظاہر ہے وقت بڑا ہی ایک محدود سا اور یہ ذکر لامحدود ہے, تو اس لیے میں بغیر کسی تمہید کے کس کلام سے ابتدا کیجیے گا. تو شاہ خوباں تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو, ملا ہے حسن دوام تجھ کو. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری, ہے عمر لاکھوں برس کی تیری, مگر ہے تازہ شباب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. میں تیرے حسن بیاں کے صدقے, میں تیری میٹھی زباں کے صدقے, میں تیرے حسن بیاں کے صدقے, میں تیری میٹھی زباں کے صدقے. برنگ خوشبو برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے, کتنا دلکش خطاب تیرا. نہ بن سکی ہے بھائی یہ لائن میں چاہتا ہوں سب مل کے ذرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں, جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. ہائے جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں, جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. سبحان اللہ. چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چل
فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے قسمتیں بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی اور صرف ساری دنیا میں وہ ہے کوچہ احمد جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں اور رحمتوں کی چادر کے سائے سائے چلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں گھر سے جب نکلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں آواز میں چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں ماشاءاللہ سر ماشاءاللہ صوفیانہ طرز کا کلام جی جی خیال حضرت جو آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں سکون پایا ہے بے بسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں خیال حضرت جو آ گیا ہے حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں خیال حضرت جو آ گیا ہے بہت توجہ والا شعر میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں مرا نہیں
بدل گیا ہوں خیال حضرت جو آ گیا ہے. آخری شعر ہے. بفیض حسان ابن ثابت برنگ نعت نبی اکرم کمر میں شیرو سخن کی لے میں ادب کے موتی اگل گیا ہوں خیال حضرت جو آ گیا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. سبحان اللہ بہت سبحان اللہ سبحان اللہ. نظر بد سے صرف وقت میں جامع اور آپ نے کئی مختلف کلام سنائے. بہت بہت شکریہ. شان رمضان میں آپ پہلی مرتبہ آپ نے ہمیں رونق بخشی. الحاج محمد شہزاد حنیف مدنی صاحب لاہور سے تشریف لائے. بہت شکریہ آپ سب کا بھی بنی پوری آپ کا ٹیم بہت کا. شہروں کے شہر لاہور سے جی. بے شک الحمدللہ. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی نگری سے. واہ جزاک اللہ سبحان اللہ. صحیح ایک بات. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں شان رمضان میں اور پھر انشاءاللہ واہ جی ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. واہ جی. شاہد بھائی کے 6 بچے ہیں جن میں سے 3 کو یہ پرابلم ہے. ایک جو یہ بیٹی بیٹھی ہے ہمارے ساتھ, اس کا ایک عجیب و غریب یہ مسئلہ ہے کہ اس کے آئی بروز کے پاس سے, بہت پیاری بچی ہے ماشاءاللہ, اس کے آئی بروز کے پاس سے خون نکلنا شروع ہوتا ہے اچانک اور بس خون بہتا رہتا ہے بہتا رہتا ہے. ڈاکٹر نے کہا پہلے سی ٹی اسکین کرواؤ تو معلوم تو پڑے پرابلم کیا ہے. تو میں نے بے ساختہ بے اختیار یہ سوال پوچھا کہ پھر کیا پرابلم سامنے آیا سی ٹی اسکین سے. پھر انہوں نے کہا سی ٹی اسکین ہم نے نہیں کروایا ہے کیونکہ ہمارے پاس اخراجات نہیں ہیں. مسکان کا یہ مسئلہ ہے جو کہ سی ٹی اسکین کے بعد سامنے آئے گا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے کیا, ہمیں اس طرح پتہ چلے گا. یہ ہمارے ساتھ ہمارا جو دوسرا جو بھائی ہے اس کا مثانے کا مسئلہ ہے. اور جو زیان ہے 2 سال کا, وہ پیدائشی ذرا اسپیشل بچہ ہے. اس کے ایک تو دل میں سوراخ ہے اور اس کے دماغ کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا, اگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوئی تو کیا پتہ میں آپ ہم یہ شان رمضان ان بچوں کی زندگی کی بہتری کا سبب بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ. میرا نام نادرہ ہے, میرے 2 بچے ہیں اور میرے شوہر ٹیکسٹائل میں ورکر ہیں. میری طبیعت پچھلے سال اچانک خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں ایمرجنسی میں قطر ہاسپٹل گئی تھی. قطر والوں نے دوائیاں دی, دوائیاں اور ٹیکوں کا اتنا مسئلہ ہو جاتا ہے ہر مہینے. تو انجیوگرافی انجیوپلاسٹک, تو ڈاکٹر نے اتنا اماؤنٹ بتایا کہ وہ ناممکن سی بات ہے کہ جو ہو سکے. میں چاہتی ہوں کہ انجیوپلاسٹک اور انجیوگرافی جو ڈاکٹروں نے کہا ہے میڈیکل کے حساب سے بتا رہے ہیں وہ کہ کرانا بہت ضروری ہے, وہ ہو جائے تاکہ یہ جو میں 10 سے 15 ہزار جو منتھلی میرا لگتا ہے دوائیوں میں ٹیکے میں, اس سے یہ کہ بچوں کی پڑھائی وڑھائی میں کافی وہ پڑ جاتا ہے, مسئلہ ہو جاتا ہے. فیس وغیرہ مکان کی کرایہ ورائے میں اور جو گھریلو اخراجات ہیں اس پہ بھی مسئلہ بنتا ہے بہت. تو یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا پراپر علاج ہو جائے. نادرہ میری بیٹی ہے, اس کا دل کا وال بند ہے 1-2, تو اسی لیے ان کا ہو جائے تو اچھا ہے جتنا جلدی. ہماری امی ہم کو پڑھاتی بھی ہیں, اسکول ہم جاتے ہیں وہ ایسے بھی جاتے ہیں, خرچے کے لیے پیسے کم پڑ جاتے ہیں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری امی کا جلد سے جلد علاج ہو جائے. شان رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہے نیکی, جس میں ہمارے 2 مہمان ہیں. میں سب سے پہلے چاہوں گا جنید بھائی آپ کی اجازت سے, یہ شاہد بھائی اور ان کی فیملی جن کی طرف میں گیا بھی تھا ان کے گھر, اور ہم رمضان سے بس 1-2 دن پہلے ہی گئے تھے, میں نے وہ سارے گھر کے حالات بھی دیکھے. شاہد بھائی کے 6 بچے ہیں, ابھی ان 6 میں سے ظاہر ہے 3 بچے یہاں پر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جن تینوں کو کوئی نہ کوئی مرض ہے جس کا ہم نے ابھی دکھایا بھی پیکج میں کہ کیا کیا مرض ہے. یہ چھوٹا بیٹا ہے حریرہ. حریرہ یہ ہے جی, ہاں یہ زیان ہے, یہ حریرہ ہے نا. جی جی, حریرہ کی عمر ہے 5 سال اور حریرہ کو مثانے میں کوئی پرابلم ہے, اچھا, شدید قسم کا. یہ مسکان ہے جی,
مسکان کا بہت ایک عجیب و غریب سا پرابلم ہے جس کو میں نے بتایا بھی پیکیج میں بھی کہ انہوں نے دکھایا بھی ہے کچھ ڈاکٹرز کو, لیکن علاج پیسے نہ ہونے کے باعث انہوں نے پراپر سٹی اسکین وغیرہ نہیں کروایا. کتنی پیاری بچی. اس کی یہاں سے اب پیارا نام ہے, بہت پیاری بچی بھی, اور اس کے لیکن عجیب و غریب مرض ہے. اس کو یہاں سے آئی لٹ سے اس کو آئی برو سے اچانک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے, اچھا جی, بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. ادھر آؤ اور مسکان. وہ ایک دم سے, اچھا جبکہ یہ ہے سب سے کون سی چھوٹا والی بیٹا eyebrows؟ فیضان ہے, اس والی سے. اچھا اچھا, اور یہ پیاری فیضان بچی کو ہے. خون آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا بیٹھیے آپ بیٹھو. بیٹھیے مسکان. اچھا اور یہ چھوٹا بیٹا ہے فیضان. فیضان کا کیا مسئلہ ہے؟ جی زیان, سوری, آپ مائک لیجیے گا ہاتھ میں. جی اس کے بتائیے. دل میں سوراخ ہے تو ڈاکٹروں نے آپریشن کا بتایا. اچھا, اس عمر میں تقریباً میرے تینوں بچے بیمار ہیں. اس کا اصل میں بچے کو میڈیسن صحیح ملتی رہے گی تو اس کا دل کا سوراخ بند ہو سکتا ہے 5 سال کے اندر اندر, اور اگر نہیں ملی تو 5 سال کے بعد آپریشن ہونا ہے اس کا. ڈاکٹروں نے تو یہی کہا. اس کی اتنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ اس کو اسپتال لے کے جاتے ہیں. 800 کا ایک انجیکشن لگتا ہے ان کے, 800 روپے کا. وہ میں افورڈ نہیں پاتی ہوں, 3 دن لگتا ہے, وہ 800 روپے کا ایک ہوتا ہے. وہ مسئلہ ہے کہ میں کبھی لے پاتی ہوں کبھی نہیں لے پاتی. شوہر کا کام نہیں ہے, گھر کے مالی حالات بھی ٹھیک نہیں ہے. تو کیا کرتے ہیں یہ؟ رکشا چلاتا ہوں جی بھاڑے کا. ابھی کرائے کا کنڈکٹر رکشہ, آپ کا اپنا نہیں ہے رکشہ, کرائے کا رکشہ چلاتے ہیں. اپنا نہیں ہے. اچھا, ویسے کیا کیا کمائی ہو جاتی ہے رکشہ روز چلانے سے؟ 300-350 روپے بن جاتے ہیں. بن جاتے ہیں, اتنے بچ جاتے ہیں. آپ نے اس کو بالکل بچپن سے پیدائش سے ہے اس کو یہ مسئلہ؟ جی پیدائش سے. اور اس کو ہریرا کو مسانے کا مسئلہ بھی جی یہ پیدائش سے. مجھے معلوم نہیں تھا کہ درد رہتا تھا پیٹ میں, اکثر ان کے درد رہتا ہے, روتے ہیں. ڈاکٹر سے چیک کرایا تو انہوں نے بتایا اس کا مسانے کا مسئلہ ہے, اسے آپریشن بتایا فوری کرانے کے لیے. کہ 20 سے 25 ہزار کا خرچہ بتایا انہوں نے. 20 سے 25 ہزار. اتنے میں یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جی یہ تو ایک بہت ہی اس کا تو انہوں نے بتا دیا. اب آپ ویسے جنید بھائی کیا آپ کو اس کا میرا خیال ہے ایک دفعہ بچی کا اگر سی ٹی اسکین وغیرہ اس کا علاج اگر تقریباً اگر چپ ہو جائے تو مجھے دے دیں. جس بچی کے علاج کے لیے بھی تقریباً اگر 50,000 روپے ہو جائیں, ہاں, اس کا سی ٹی اسکین ہو جائے, دوائیوں کا پتہ چل جائے, ابھی پتہ چل جائے تو یہ تو چھوٹی ابھی سے اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے. اور میرا خیال ہے اس کا اس کو تقریباً 2 سال ہو گئے اس بچی کو. 2 سال سے ہو رہا ہے. جی ہاں. اچھا, تو اور آپ نے ہریرا کا کیا بتایا مجھے؟ ہریرا کا علاج ابھی آپریشن ہونا ہے 50,000 اس میں کا آپ کہہ رہے ہیں کہ, تقریباً. اور اس کا کیا ہے؟ اس کا تو بچے کا میڈیسن کا مسئلہ ہے, ریگولر چلتے رہنا 5 سال تک تقریباً. اور اس کا میڈیسن کا خرچہ کتنا ہے تقریباً اندازہ؟ کچھ کبھی آئیڈیا نہیں کرا میں نے, اچھا, کیونکہ جو ہوتا ہے میں کروا لیتا ہوں, جتنا ہوتا ہے میں کروا لیتا ہوں. اچھا, اور مستقل نہیں کروایا میں نے ابھی تک. تو اور ٹمپریری کرواتا ہوں, اس کے بعد جو ہے پاس تو اور رہے گا. جب ٹھیک ہو جاتا ہے, بہتر ہو جاتا ہے, تو پھر میں چھوڑ دیتا ہوں. اچھا وسیم, ان کا اگر ان کے لیے ابھی اس وقت 2 لاکھ روپے ہو جائیں تو یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا ان کے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں. میرا اپنا ذاتی خیال ہے. میڈیسن کا, اس کی بچے کی میڈیسن کا ہو جائے, ان کا تھوڑا سا علاج ہو جائے, اس کا بھی اور اس کا بھی, تقریباً 2 لاکھ روپے اگر اس فیملی کے لیے ہم کر سکیں اس وقت. اور مسکان, آپ پڑھتی ہو, اسکول جاتی ہو؟ نہیں, میں بچے کو پڑھا بھی نہیں پا رہا. میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں آپ سے, میں نہیں پڑھا پا رہا بچے کو. یہی اخراجات میں کمی کی وجہ سے؟ بالکل. یہ بھی اسکول نہیں جا رہا؟ کوئی بھی بچہ میرا پڑھنے نہیں جا رہا. آپ نے اسکول داخل کروایا تھا, پھر نکلوا دیا, یا اسکول بھیجا ہی نہیں آپ نے؟ کروایا تھا, لیکن میرے پاس پیسوں کی سیٹنگ نہیں بنی, جس کی وجہ سے میں نے واپس فیس نہیں بھر سکا. انہوں نے خود ہی ہٹا دیا. اچھا, مسکان چاہتی ہیں اسکول جانا چاہتی ہیں آپ؟ جی اگر آپ اسکول بھیجیں, آپ جائیں گی, اچھا سے پڑھائی کریں گی, جی اچھے نمبرز لائیں گی, اچھے گریڈ؟ چلو, اس حوالے سے بھی کچھ کوشش کریں گے کہ کم سے کم اسکولوں کا سلسلہ تو ان کا شروع ہو انشاءاللہ. ٹھیک. اور کتنی پیاری بچی ہے. آپ اس فیملی سے بے شک بات کر لیں پھر ہم. ہاں وسیم, یہ نادرہ بیوی ہیں. ابھی ہم نے دیکھا بھی, ان کی ڈاکیومنٹری بھی دیکھی. یہ ان کے دیور ہیں. ان کے ہسبینڈ جو ہیں ان کو ہڈیوں کی ایک بڑی تکلیف دہ بیماری ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ایک سائڈ جو ہے ان کے ہسبینڈ کی وہ بالکل پیرالائز ہو گئی ہے. اور وہ پہلے ٹیکسٹائل میں کام کرتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے, آمدنی کمی ہے, ان کا آمدنی کم ہے, ان کا علاج بھی ہونا ہے. ان کے دل کے 2 ویلوز بند ہیں,
14 साल का बेटा ही है इनका, 10 साल की बेटी। अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे ठीक हैं। माँ का अगर इलाज हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। तो इनके मेरा ख्याल है इलाज के लिए भी तकरीबन 4-5 लाख रुपए की ज़रूरत है, इनकी बहन के इलाज के लिए। इनका तो बड़ा इलाज, इनका बड़ा ऑपरेशन होगा, प्रॉपर ऑपरेशन होगा, मेरा ख्याल है 3 से 4 लाख रुपए का। अच्छा, इसके इलाज में कुल कितना वक्त या कितना ये होगा, ये आप बताएं अंदाज़ा। 5 साल के बाद ही पता चलेगा इस बच्चे का। ठीक है, 5 साल तक मेडिसिन। जी हाँ। उससे पहले ऑपरेशन मुमकिन नहीं है? नहीं। अभी इसकी क्या उम्र है? 2 साल के हैं ये भी। कि 5 साल तक इसकी मुसलसल मेडिसिन चलती रहे और उसके बाद कोई मुस्तकिल हल 5 साल के बाद ही निकल पाएगा। और आपने ये बच्चा 2 साल का है? जी 2 साल के हैं। चल लेता है? नहीं चलते नहीं हैं, बीमार रहते हैं हर वक्त। अच्छा, बीमारी की वजह से नहीं चल सकता? इसका दिमाग का भी मसला है जुनैद भाई। अच्छा जी हाँ। और इसका अभी माहाना खर्च मेडिसिन में कितना जाता है आपका अंदाज़न? मैंने कोई आइडिया नहीं करा अभी तक। इससे क्या दवाएं कभी खरीदते हैं कभी नहीं वसीम खरीदते? भाई कॉल ले लें? जी बिल्कुल ले लें। और कॉल लेने से पहले मुझे अभी ये बताया गया है कि ये जो शाहिद भाई का ये जो बेटा है जिसके दिल में सुराख है, मुझे अभी बताया कि हमारे एयरवे डिजिटल नेटवर्क के ही एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर एक साहब हैं जिन्होंने अपना नाम उन्होंने कहा कि जाहिर ना किया जाए। उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह इस बच्चे के इलाज का पूरा ज़िम्मा वो उठा लेंगे। इंशाल्लाह इस बच्चे के इलाज का ज़िम्मा हमारे एयरवे डिजिटल के एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जुनैद साहब, क्या हाल चाल है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई फरमाइए। जुनैद भाई, मैं अब्दुल हसीब बोल रहा हूँ दुबई से। जी जी भाई अब्दुल हफीज। पहले बात तो आपको बहुत मुबारक हो, आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। Thank अल्लाह you ताला भाई। आपको इसका सिला अता करे। थैंक यू भाई। और रमज़ान की फजीलत से अल्लाह ताला हम सब आसान फरमाए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं 1000 रुपीज़ इनको देना चाहता हूँ मेरी तरफ से। किनको देना चाहेंगे भाई? ये जो अभी जो जिनका आप जिक्र कर रहे थे बच्चे का, जी 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 उनके लिए। अच्छा अच्छा, आप क्या देना चाहेंगे? 20,000 रुपीज़ देना चाहता हूँ। अरे माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। तो आपके बच्चे के लिए, बच्चों के लिए 25,000 रुपये का दिया, ये हमारे भाई ने दुबई से माशाल्लाह ख़ास तौर पे फ़ोन करके दिया। अल्लाह पाक बहुत कबूल करे जी। और मेरी दोस्तों से गुजारिश है, आप लोग टेलीविज़न सेट्स पे बैठे हैं, अल्लाह ने आपको दिया है, बच्चे सेहतमंद हैं, ख़ुद भी कोई बीमारी नहीं है। मैं वसीम अक्सर ये सेगमेंट जब करके मैं यहाँ से अपने कमरे की तरफ जा रहा होता हूँ जहाँ मैं ठहरा हूँ इस वक्त, आप यकीन करिए मेरे दिमाग में वसीम बिल्कुल यही बात घूम रही होती है कि तेरे बच्चे ठीक हैं, तू ठीक है, तू देख सकता है, तू सुन सकता है, तू बोल सकता है, तू चल इसलिए सकता है क्योंकि तुझे कोई बीमारी नहीं। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, इनमें से कोई एक बीमारी यकीन करो मुझे या आपको या मेरे और आपके बच्चों को हो जाए, अल्लाह हिफाजत का निज़ाम करे, हिफाजत फरमाए। यकीन करो ये ज़िंदगी अजीरन हो जाए मेरे भाई और मेरी बहनों। हल्की सी सुई चुभ जाए तो ज़िंदगी अजाब हो जाती है। सोचो कि ये माँ और ये बाप और ये हमारी बहन ये किस तकलीफ़ में हैं। और ये बच्चों का, इन दोनों बच्चों का सोचो, खुदा ना करे कल को इनकी माँ को कोई इस तरह का कुछ हो गया, को पैरालिसिस हो गया, कुछ हो गया इनकी तकलीफ़ की वजह से, ये कितनी तकलीफ़ से गुजरेंगे। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, अपने टेलीफोन्स उठाइए, ये हमारे लाइंस पे जो नंबर आ रहा है इस पर ज़रा फ़ोन करिए और हमें बताइए कि आप इन हजरात की कैसे मदद करेंगे। जी एक कॉल भी है, वसीम ले लें। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई। जी मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। जी जी। मैं ये जो बच्चा है जिसके दिल में सुराख है और जी। जो बच्ची है उसके लिए 50,000 रुपया देना चाहता हूँ। कितना देना चाह रहे हैं? 50,000 रुपये। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे भाई। अल्लाह पाक आपको और आपकी औलाद को खैर आफियत से रखे मेरे भाई। अपने बच्चों को बचाना है उन बीमारियों से जो बीमारियां यहाँ हमारे बच्चों को हुई हुई हैं, तो इन बच्चों की मदद करिए। बहन ये बताइए, आपको डॉक्टर ने क्या कहा है ये ऑपरेशन के बारे में कि कब करवाना चाहिए आपको? मुझे डॉक्टर ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके करवा लें, क्योंकि 2 बाल बिल्कुल ही डैमेज हो गए, इसकी वजह से हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। अच्छा जी। सांस चढ़ती है? सांस फूलती है, मुझे दिल की धड़कन बहुत तेज रहती है। अच्छा जी।
اور ویسے الحمدللہ کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ نہیں بس ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا ہے ہارٹ کا یہ پرابلم ہو گیا. یہ آپ کو ابھی پتہ چلا ہے؟ جی 1.5 سال ہو گئے. 1.5 سال سے ہے یہ؟ جی. ابھی کوئی دوائی وغیرہ تو نہیں لے رہی ہے؟ دوائی وغیرہ لیتی ہوں, ٹیکا لگتا ہے, لیکن آپریشن لازمی بتایا ہے. اچھا جی. بھائی مجھے اپنی اس بہن کے آپریشن کے لیے 4 لاکھ روپے چاہیے. کون سے میرے بھائی اور بہن جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ جزائے خیر دے, یہ دبئی سے ہمارے دوست فون کرتے رہتے ہیں, کوئی ہمیں یو کے سے فون کرے, کوئی آسٹریلیا سے فون کرے, کوئی امریکہ سے فون کرے, کوئی ملک خداداد ملک پاکستان سے فون کرے, کوئی مالدار میرا بھائی کہ میں اپنی اس بہن کے علاج کے لیے اتنے پیسے دیتا ہوں. اللہ کی شان وسیم بھائی, یہ اب تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس ملک کے حالات بدل رہے ہیں, اب تو سیاستدان بجائے اس کے کہ لوگوں سے مانگیں, لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں. بھائی اصغر صاحب, اصغر چانڈیو صاحب میرے خیال ہے تشریف لے کر آئے تھے کل پرسوں اور یہاں پر آ کر دے کر گئے ہیں. میری آپ لوگوں سے درخواست ہے, آگے بڑھ کر اپنے مال کو لوگوں پر خرچ کریے. جی ہمارے اسی ARY کے ہی جو ایگزیکٹو اس کی ممبر ہے جنہوں نے ان کے علاج کا ذمہ اٹھایا تھا, انہوں نے ان کے لیے بھی 25,000 روپے کا اعلان کیا ہے. ماشاءاللہ. مجھے ایک بات اور شاہد بھائی, یہ تو اب آپ ایک وعدہ کر کے اٹھے نا یہاں سے کہ ہم انشاءاللہ علاج کے لیے تو پوری کی پوری کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. جس طرح ان کا تو علاج کا ذمہ بھی اٹھا لیا ہے, اور حریرہ کا بھی اور مسکان کا بھی. میں معافی چاہتا ہوں, وہ جنیجو تھے, محمد اصغر جنیجو صاحب, معافی چاہتا ہوں. وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے محنت اور افرادی قوت تھے, انہوں نے محمد اصغر علی خان جنیجو تھے. اصغر علی خان جنیجو. جی. تو لیکن اب آپ یہ تو اس پہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم حریرہ کے اور مسکان کے بھی علاج کا تو سلسلہ پوری کوشش کریں گے کہ ہو جائے, لیکن ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے اسکول کا کوئی سلسلہ کریں اور آپ ان کو کم سے کم ان کی پڑھائی کا سلسلہ دو, فوری طور پہ آپ شروع کریں. ہم یہاں پر یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ امریکن اسکول فاؤنڈیشن اسکالرشپ کی جانب سے ان دونوں کے تعلیم کا مکمل ذمہ ہم اٹھا لیں گے. آپ ان کو اسکول بھیجنا شروع کریں, آپ ان کو تعلیم کا سلسلہ شروع کریں. ٹھیک ہے جی. آپ جائیں گی مسکان, اسکول جائیں گی انشاءاللہ؟ جی. آپ کو امریکن اسکول فاؤنڈیشن کی جانب سے اسکالرشپ کا اعلان کیا جاتا ہے, وہ آپ کے تمام تر پڑھائی کا, اسکول کا, آنے جانے کا ہر چیز کا خرچہ اٹھائیں گے. اور آپ اب جائیے اسکول اور آپ بہت اچھا سا پڑھیے اور اپنی والدہ کو اور اپنے والد کا نام روشن کیجیے. اور بنو گی کیا ڈاکٹر بنو گی؟ ہاں, یہ انہوں نے مجھے کہا تھا جب میں ان کے گھر گیا. تم وکیل بنو یار, وکیل بنو, سیاستدان بن جاؤ. بلکہ نہیں, وہ پھر سیاست کا راستہ آسان ہو جائے. مارننگ شو کی ہوسٹ بن جاؤ, بلکہ تو میں تو کہتا ہوں. نہیں اچھا, ہاں یہ بھی ویسے ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. چلے تو مسکان, آپ کو اسکول میں کون سے ویسے سبجیکٹس کون سے پسند ہیں؟ انگلش, اردو, میتھس, سائنس, کون سا سبجیکٹ؟ سب کچھ پسند ہے. ویسے یہ بھی ان نعمتوں میں سے ایک ہے جس کا اندازہ انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے جو کہ اس سے محروم ہیں. ہمارے یہاں جن لوگوں کے پاس جو کہ بہت بلیسڈ ہیں, ان کے بچے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اسکول نہیں جانا, اور جن کے پاس پیسے ہیں کہ ان کے بچے جا کر پڑھیں, ان کے بچے پڑھ کے نہیں دیتے. ہاں, اور جن کے پاس محدود وسائل ہیں, ان کے بچے کیا سے کیا بن جاتے ہیں. ماشاءاللہ. صحیح بات ہے. تو میں یہ بھی ضرور چاہوں گا کہ آج شان رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں آپ سب لوگ بہت دعا کریں کہ انشاءاللہ یہ حریرہ اور مسکان, ان کا ہم تعلیم کا سلسلہ شروع کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ مستقبل میں جا کے اس معاشرے کا ایک بہت ہی مضبوط فرد بن کر سامنے آئے. دونوں سب مل کے ایک دفعہ انشاءاللہ کہہ دیجیے انشاءاللہ. اور شان رمضان میں ابھی ہم ایک بریک کی جانب جائیں گے. ظاہر ہے اس سیگمنٹ کا وقت محدود ہوتا ہے, کوئی اس میں امداد کا یا جو ہمارے ٹیلی فون لائنز ہیں ان کا وقت کوئی محدود نہیں ہے, آپ ہمیں کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ, کالز کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. ظاہر ہے ہمارے وقت محدود ہوتا ہے. ایک اور کال میں لے لیتا ہوں جاتے جاتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے وسیم بھائی, ٹھیک ہیں جناب علی؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کون صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں وسیم بھائی ابھی ضلع گجرات پنجاب سے لالا موسیٰ سے بات کر رہا ہوں. واہ جی واہ. جناب علی رانا صاحب, قمر زمان قاہرہ کے ڈیرے کے ساتھ میرا گھر ہے. قمر زمان قاہرہ صاحب. اچھا ہاں جی, جی آیا نو, جی آیا نو, جی آیا نو, جی جی. تو میں نا پروگرام دیکھ رہا ہوں آپ کا, بہت مزہ آ رہا ہے. اپنے دفتر آفس میں بیٹھا ہوں. جی جی. تو میں نا یہ چھوٹے بچے کے لیے نا 20,000 روپے دینا چاہتا ہوں. بہت نوازی جناب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ٹھیک ہے نا رانا صاحب, بہت شکریہ. میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے کسی نہ کسی انداز سے امداد کی ہے. امداد کا سلسلہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. دولت ایک ایسی چیز ہے جو کہ بیک وقت رحمت بھی بن سکتی ہے اور زحمت بھی بن سکتی ہے. اگر کوئی اس پر فرعون بن کر, نمرود بن کر, شداد بن کر, سانپ بن کر بیٹھ جائے
تو یہی دولت زحمت ہے، اور کوئی ختیجۃ الکبریٰ بن کر اگر اس پہ اسلام پر، اللہ کی راہ پر، اللہ کے نبی کی راہ میں اس پہ خرچ کرتا جائے تو پھر یہی دولت رحمت بھی ہے، یہی دولت صدقہ جاریہ بھی ہے، یہی دولت دنیا کی مزید پرکشش بنانے کا سامان بھی ہے، یہی دولت آخرت میں آسائش کا اور آرائش کا سامان بھی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نہ کہ دوسرے راستے پر بلکہ ختیجۃ الکبریٰ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شان رمضان میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سیگمنٹ عالم اور عالم کا، اور آج کیونکہ ویسے بھی حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے، اس سلسلے میں بھی میں چاہتا ہوں کہ اپنے علماء کرام سے کچھ ہم باتیں سنیں، اور جو خدمات حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ تھیں وہ بھی ہمیں آپ کو ان حضرات کے ذریعے پتہ چلیں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ ہمارے سوالات بھی ہیں وسیم آڈینسز کے ساتھ، تو وہ جتنی جلدی وسیم آپ مجھے یہ دے دیں سوالات، پھر میں ان حضرات سے بات کرتا ہوں۔ جی پلیز۔ میرا مائک آف ہے جی، شکریہ، آپ کیجیے گا جی، آپ کیجیے جی ہو گیا۔ مولانا صاحب مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ میری بچی ہے 22 سال سے ہیموفیلیا کے مرض میں مبتلا ہے، منہ سے بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، تو یہ روزہ رکھنے کی نعمت سے محروم ہے، تو اب اس کی قضا کیسے ہوگی؟ ٹھیک، شکریہ۔ اور یہ آئندہ کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بظاہر ان کے سوال سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ مستقل جاری رہنے والی ہے، ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے بعد افاقہ ہو جائے تو یہ روزے کی قضا کر سکیں۔ اگر ایسی ہی صورتحال ہے تو ایسی صورت میں روزہ تو پھر ان پر ساقط ہے، کیونکہ یہ مستقل سلسلہ ہے، اور روزے کے عوض بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ فدیہ انہیں دینا ہوگا، جو کہ فقہ جعفریہ کے اعتبار سے فی روزہ 3 پاؤ آٹا یا چاول یا دال یا ایک وقت کا کھانا کسی مسکین کو، اور بعض فقہا نے تو حتیٰ یہاں تک بھی اجازت دی ہے کہ نہیں، چونکہ ابھی روزہ بالکل ہی ان پر ساقط ہے تو پھر فدیہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ احتیاط پر اگر یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو فدیہ دے دیجئے تو بس ان کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایسا امکان ہے کہ جب یہ علاج کروائیں یا دوا لیں تو کچھ افاقہ ہو جاتا ہو، اور جو ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ سردیوں کے چھوٹے روزے رکھ سکیں وقفے سے، تو پھر رکھنا پڑیں گے، لیکن بظاہر ان کے سوال سے ایسا لگتا ہے کہ امکان نہیں ہے۔ جی ہاں، اسی طرح تفصیل ہے، جو بھی بالغ لڑکا یا لڑکی مطلب جس پر روزہ فرض ہو چکا ہو اور پھر وہ نہ رکھ پائے ایک ایسے دائمی مرض کی وجہ سے، تو پھر فدیہ جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا فقہ حنفی کے مطابق کہ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، تو اس سے ملٹیپلائی کر دیں تمام روزوں کو اور تمام روزوں کا پھر صدقہ فطر دے دیں۔ اچھا، اگر بعد میں افاقہ ہو جائے، یعنی ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہ بیماری بظاہر صحیح ہونے والی نہیں ہے، ہم نے فدیہ دے دیا، لیکن فرض کریں بعد میں صحیح ہو گیا تو آپ کا وہ فدیہ جو ہے وہ صدقہ نفلی صدقہ بن جائے گا، اور بعد میں پھر اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ جی وسیم جی، اگلا سوال یہاں سے۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے سے کوئی کچھ برا کرتا ہے تو ہم کسی کے ساتھ اپنی بات شیئر کرنے کے لیے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، تو کیا وہ صحیح ہے یا پھر وہ غیبت کہلائے گی کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے؟ دوبارہ ایک مرتبہ دوبارہ بول دیجیے گا۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ کچھ برا کرتا ہے اچھا تو ہم اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اس سے کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے یا پھر یہ غیبت کہلائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سوال ان کا بہت اچھا ہے، اس لیے کہ اسلام کی جو جامع تصویر ہے وہ ہمیں پیش کرنی چاہیے۔ غیبت، جھوٹ، یہ تمام گناہ کبیرہ میں سے ہیں، اور یقیناً اگر اسے کوئی عمدن انجام دے دے تو وہ گناہ کا مرتکب ہوگا، لیکن یہی جو بزرگ گناہ ہیں بسا اوقات کچھ صورتوں میں جائز بھی ہو جاتے ہیں۔
اس کے جواز کی کیفیت. مثلا جھوٹ کے لیے تو سب ایک جانتے ہیں کہ جناب دو مسلمان بھائیوں میں صلح کروانے کی خاطر کہ آپس میں محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں یا کسی کو قتل سے بچانے کی خاطر, وہ تو جائز ہے. اسی طرح سے فقہ جعفریہ کے اعتبار سے کم غیبت کے جو شدید ترین گناہ ہے, اور ہم نے عرض کر دیا تھا اس سے پہلے بھی کہ سرکار ختمی مرتبت نے کہا تھا کہ تم نے غیبت کی اس بوڑھی خاتون سے تو پھر اب یہ گوشت کھا لو, اس لیے کہ تم نے تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا. وہ تمام تر تفصیلات اپنے مقام پر, لیکن 4 سے 5 مقامات ایسے ہیں جہاں غیبت کا جواز ہے. مثلا اس میں سے پہلا یہ ہے کہ آپ, غیبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی برائی کسی کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اچھا, یہ بھی ایک اپنے ناظرین کے لیے تھوڑی سی گزارش کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ان سے کہا کہ یار چھوڑو کسی اور کی برائی نہ کرو ہمارے سامنے. کہا کہ نہیں, میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں سچ کہہ رہا ہوں, وہ ہے اس میں. تو جو سچ کہہ رہے وہی تو غیبت ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو پھر تو تہمت ہو جاتی. ٹھیک ہے نا. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی کسی نے کسی کے ساتھ برا کیا اور وہ کسی کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں. 4-5 صورتوں میں صحیح ہے. ایک اس سے بیان کیا جائے کہ جس سے مدد ملنے کی امید ہو. اس میں بڑا کامن ایک فیکٹر آ جاتا ہے کہ ساس اور بہو کا مثلا معاملہ ہے اور بیوی جو ہے وہ شوہر سے ڈسکس کرنا چاہتی ہے, تو وہ لگائی بجھائی نہیں کر سکتی, وہ مرچ مسالہ لگا کے آگے نہیں بڑھا سکتی. لیکن جو کچھ ہے اگر اس کو اپنے شوہر سے کوئی مدد مل سکتی ہے گھر کے حالات کی بہتری کے لیے تو اسے بیان کرنا جائز ہو جائے گا تاکہ اس کی مدد کر سکے. وہ یہ مولوی صاحب آپ نے بہت ہی بڑا دروازہ کھول دیا ہے. لیکن ساتھ میں ایک اس میں چابی بھی لگائی ہوئی ہے کہ لگائی بجھائے مرچ مسالے کی اجازت نہیں ہے, ورنہ وہ جھوٹ کہلائے گا. اس میں جی ایک وضاحت میں عرض کر دوں کہ ایسی صورت میں کہ بعض اوقات جیسے بہن نے کہا کہ کسی سے ہمیں نقصان تو ہم کسی اور کے سامنے اس کو ڈسکس کریں, تو بعض اوقات یہ مقصد بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کو اسی شخص کے ظلم سے بچانا چاہتے ہیں. قرآن مجید فرماتا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء, اللہ رب کریم برائی کے اعلان کو کسی دوسرے کے سامنے ڈسکس کرنے کو پسند نہیں فرماتا. الا من ظلم, مگر جس پر ظلم ہوا ہو, جس کے ساتھ کچھ ناانصافی ہوئی ہے, تو وہ دوسرے کے سامنے اسے ڈسکس کر سکتا ہے, لیکن اس کا مقصد بھی پھر اچھا ہونا چاہیے, کوئی برا مقصد اس میں نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم سمجھ لیں کہ اپنی محافل میں, اپنے پروگرامز کے اندر, ٹاک شوز کے اندر, ہمارے وسیم بھائی اس بات کو زیادہ سمجھتے ہیں, تو وہ مختلف سیاستدانوں کا نام لے کر باقاعدہ گفتگو چل رہی ہوتی ہے. یہ بھی ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ یہ غیبت ہے, یعنی فلاں کا نام لیا, فلاں کا نام لیا, اس کی برائیوں کا ایک پورا جناب وہ بنڈل کھول دیا آپ نے. تو یہ بات ہے کہ من ظلم کے تحت بہت مرتبہ یہ ذکر آتا ہے کہ لوگ ان کے مظالم سے گزر رہے ہوتے ہیں, ان باتوں کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ جس سے انہیں تکلیف پہنچی ہوتی ہے. لیکن میں وہی عرض کروں گا کہ نیت خیر ہو تو پھر اس میں یعنی دوسرے کو بچانا ہے, یا جیسے مدد کی بات کی گئی ہے تو اس حوالے سے یہ دیکھ لینا چاہیے. یہ دیکھ لینا چاہیے. ہمارے پاس آخری 2 منٹ ہے, اب یا تو سوال لیں یا پھر آپ اگر کچھ ڈسکس جی میں اصل میں آپ کی ثواب دید ہے. جی ہاں جی ہاں, میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس سوال کے بعد میں حضرات گرامی سے دونوں سے مختصراً یہ ایک سوال کر لوں کہ اماں جان حضرت خدیجہ الکبریٰ سے متعلق کہ جب تک آپ دنیا میں رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آپ ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے, ایک تو دین کی لائن میں تو کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی معاون ہو سکتی ہے اس طرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزادی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, انہوں نے تو اس انداز سے خدمت فرمائی کہ حضور بعد از وفات انہیں بہت شدت سے ایسے یاد فرمایا کرتے تھے کہ ان کی دوستوں کو باقاعدہ گوشت بھجوایا کرتے تھے جب خود قربانی کرتے تھے تاکہ یاد حضرت خدیجہ باقی رہے, اور وہ گویا جو ہے وہ اس دسترخوان میں کسی بھی اعتبار سے چاہے ان کے دوستوں کو یہ کھانا بھجوایا جائے تو شریک ہو سکیں. تو ایک شدید عشق اور لگاؤ تھا. یہاں تک کہ اچھا ایک بات اور بھی, چونکہ مختصر بڑا وقت ہے, ہم اسے صرف اور صرف نسبت کے عنوان سے لیتے ہیں. نسبت کے ساتھ ساتھ جو ہے جب تک نسبت اور کردار دونوں نہ ہو نا, چونکہ نسبت کے لیے قرآن سورہ تحریم کی آخری آیات کیا ہیں؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. کہ اللہ نے کافر عورتوں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کو مثال, وہ بھی نبی تھے, ان کی بیویوں کو مثال بنا کر پیش کیا. كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, یہ تو دونوں نیک بندوں کی بیویاں تھیں. فخانتاہما, لیکن دونوں نے نبی کے مشن کے ساتھ خیانت کی. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا, تو ان کا نبی کی بیوی ہونا انہیں قیامت میں پھر بچانے والا نہیں ہے. وقیل ادخلا النار مع الداخلین. تو نسبت کے ساتھ جب تک کردار نہ ہو, اگر کردار نہ ہوگا تو پھر تبت یدا ابی لہب وتب, سگا چچا جائے گی. تو ساتھ میں اگر نسبت اور کردار کا حسین امتزاج دیکھنا ہو اور پھر اس میں اسلام کی خدمت بھی دیکھنی ہو تو شہزادی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کردار ہمارے سامنے روشن چراغ کی طرح سامنے آتا ہے. آپ کو خوش رکھے مولانا, صحیح بات, واقعی
نسبت کے ساتھ کردار بھی ضروری ہے. تو اما جان خدیجہ الکبریٰ کیسے یہ ہماری بہنوں کے لیے مثال بن سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب کریم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ عزت و مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور اس کی اگر ہم بنیاد پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کی وہ پہلے سے وہ دیانتداری، ان کی فطرت سلیمہ ہے، اور پھر وہی فطرت سلیمہ وہ دیانتداری اسلام کے لیے خدمت کی شکل میں سامنے آتی ہے. تو آج کے دور میں ہماری خواتین اسلام کے لیے، مسلمان ماؤں بہنوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اس انداز سے اپنائیں کہ اپنے وجود سے، اپنی ذات سے، اپنی سیرت و کردار سے اسلام اور اپنے مطلب گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دینی اعتبار سے ایک معاونت کا ذریعہ بن جائیں. اگر آج کی ہماری مائیں بہنیں دینی معاملے میں اپنے بچوں کے لیے کمزوری کا ذریعہ بنیں گی تو یوں سمجھ لیجئے گھر سے ہی اگر دین کے معاملے میں کمزوریاں پیدا ہوں گی تو کہاں جا کر اس کی اصلاح ہو سکے گی. لہٰذا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے یہ ادب اور یہ محبت کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں میں ہمیں پایا جاتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس کو اللہ رب کریم نے نسبت عطا فرمائی، تو جیسا کہ بات کی گئی نسبت و کردار کی، تو اللہ نے وہاں نسبت کا فیض بھی عطا فرمایا اور وہاں کردار کا فیض بھی عطا فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. تو صحابہ کو نسبت ملی تو کردار بھی ساتھ ساتھ اللہ نے دیا. ازواج مطہرات جتنی آئیں تو صرف نسبت نہیں، اللہ نے کردار بھی عطا کر دیا. لہذا ان سب کی تعظیم پھر ہم پر فرض قرار دے دی گئی. لہذا ہماری مائیں بہنیں ان سب کی تعظیم بھی کریں، ان سب کا ادب بھی دل میں رکھیں اور ان سب کی سیرت کو اپنائیں تو یقیناً انشاءاللہ کامیابی ملے گی. واہ واہ واہ، بہت اچھے بہت اچھے. زملونی زملونی، یہ کہتے کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے خدیجہ میرے اوپر چادر ڈال دو، چادر ڈال دو، کمبل ڈال دو میرے اوپر کہ مجھ پر آج وہ بوجھ پڑا ہے جو میں اٹھا نہیں سکتا. میرے عزیز دوستو، اس وقت یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، جنہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جبرائیل آئے تھے، اللہ آپ سے بہت بڑا کام لیں گے. اور ورقہ بن نوفل نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اپنے آپ کو اس شہر سے نکالیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے، یہ میرے اپنے مجھے نکالیں گے؟ تو آپ نے کہا جی ہاں، اگر میں اس وقت زندہ رہا تو آپ کا مددگار بنوں گا. ایک بریک لیتے ہیں، اس بریک کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں. انکشافات بھی ہوتے ہیں. ذرا یہاں سے آغاز کرتے ہیں اور پہلا سوال ہی ہے یہاں سے کیو موبائل کے موبائل کا. آپ جائیے ذرا، والنٹیئر صاحب آپ ذرا جائیے. آپ سوال بڑا آسان ہے. قرآن مجید کس حرف سے شروع ہوتا ہے اور کس حرف پر ختم ہوتا ہے؟ آپ بتائیے. مائک دیجیے جناب. کس حرف سے شروع ہوتا ہے قرآن؟ بتائیے کس حرف سے شروع ہوتا ہے؟ سوری، قرآن مجید کس حرف سے شروع ہوتا ہے؟ کاف سے؟ نہیں، قرآن مجید کا پہلا لفظ کیا ہے؟ چلیں جی آپ بتائیں. الف سے شروع ہوتا ہے اور سین پہ ختم ہوتا ہے. الف سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس کی آخری آیت سین پر ختم ہوتا ہے. کیوں موبائل ہو گیا جی آپ کا؟ تالیاں بجا دیجیے. ایک آسان سوال پوچھنا جی. چلیں بتا دیجیے، آج کے پروگرام میں ہی بتائی ہم نے بات. ملیکۃ العرب کن کا لقب ہے؟ بتائیں جی. حضرت خدیجہ الکبریٰ. ملیکۃ العرب کس کا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ. شکر ہے کہ کسی سوال کا جواب تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا لقب ہے ملیکۃ العرب. کیوں موبائل ہو گیا جی؟ اور ساتھ میں ایک جے ڈاٹ کا گفٹ ہیمپر ہمارے اس بھائی کو بھی دے دیجیے جو ان کے برابر میں بیٹھا ہے. جے ڈاٹ کے ہیمپر بانٹ دو، سب کو بانٹ دو جتنے بھی. تالیاں اگر آپ لوگ بجائیں تو پھر میں آپ کی طرف آؤں جی. چلیں. چاند پر پہلا قدم، چاند پر پہلا قدم کس نے رکھا تھا؟ کیوں موبائل کا سوال ہے کہ چاند پر، کیا آپ اتنا اونچا کھڑے ہو گئے؟ لگ رہا ہے یہیں سے چاند پہ پہنچنا چاہ رہے ہیں. کھڑے نہ سے بتائیں چاند پر پہلا قدم کس نے رکھا تھا؟ کیوں موبائل کا سوال بتائیے جی. نیل آرمسٹرانگ. نیل آرمسٹرانگ نے رکھا تھا چاند پر سب سے پہلا قدم. کیوں موبائل. وسیم میرا دوسرا سوال ہے، دوسرا قدم کس نے رکھا تھا؟ ہاں اسی. اچھا جی. کیوں موبائل کا اگلا سوال، دنیا کی پہلی خاتون مسلمان وزیر اعظم کا نام بتائیے. دنیا کی پہلی مسلمان خاتون
वजीर आजम का नाम बताइए। हाँ जी, और किस मुल्क से थी ये भी बताइए, कौन से मुल्क से थी? हाँ जी बताएं। पाकिस्तान। बेनजीर। बेनजीर। पक्की बात है? तो बड़े एजाज की बात है, उसको जरा जमकर बोले ना। दुनिया की पहली खातून वजीर आजम थी पाकिस्तान से, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पहली खातून मुसलमान वजीर आजम। क्यों मोबाइल? अलमीरा के जोड़े का सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आजम कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आजम कौन सा है? प्लीज तो है ही नहीं, प्लीज नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे, बताइए जी। बर्रे आजम एशिया। दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आजम एशिया। अलमीरा का जोड़ा हो गया जी आपका। सोगो की रिचार्जेबल बैटरी का सवाल, मशहूर जमाना शेर है, मैं ख्याल हूं किसी और का, क्या है बताएं? मुझे सोचता कोई और है, इसका दूसरा मिसरा बताएं। मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, बताओ माइक लो। हाँ, कैसे आईना है? कैसे आईना? अब ये क्या किया तुमने? माइक लेके मोहल्ले वालों को दे दिया अपनी तरफ से? पसे आईना मेरा अक्स है, सरे आईना कोई और है। पसे आईना मेरा, पसे आईना मेरा अक्स है, सरे आईना कोई और है। ये देखिए ये कैसा अक्स है? पसे आईना मेरा अक्स है, सरे आईना कोई और है। ये सही करें, इसको तरतीब सही करें। सरे आईना मेरा अक्स है, हैं? सरे आईना मेरा, ऊंचा तो बोले माइक में। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कुछ और। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। सोगो की रिचार्जेबल बैटरी हो गई थी आपकी, दीजिए माइक दीजिए। चले जी, और ऊपर वाले दोस्तों की तरफ जाने से पहले आप लोग अपनी नसीबों में रखिए तशरीफ, बांट दो। हम आपके लिए ला रहे हैं इनामात, आप लोग रखिए तशरीफ अपनी नसीबों पर। आप तशरीफ रखिए, नहीं आप तशरीफ रखिए, आप लोग तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, मैं ला रहा। ये है आपके लिए, आ जाए मेरे साथ आ जाए। और ये है आपके लिए, ये है आपके लिए, चले ना। और ये है आपके लिए, चले जी आ जाए जी, ऊपर आ जाए, बाकी इनामात लेकर ऊपर आ जाए। बस बाकी ऊपर जाए। अच्छा जी लो, हाँ जी आपको भी देता हूँ। वसीम भाई, जी जी बिल्कुल मैं ले रहा हूँ। अच्छा जनाब, अगला सवाल है क्यों मोबाइल का। यहाँ से पहला सवाल, इनामात की हमने तकसीम करनी है बहुत सारी, लेकिन वो एक ही सूरत में पाएगी। क्या आप नशिस्तों में तशरीफ रखें? आप लोग हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, आप लोग बहुत इज्जत के लायक हैं, और हम चाहते हैं कि उतने ही इज्जतदार तरीके से आप लोगों को पूरे प्रोटोकॉल के साथ आपकी नशिस्तों पर इनामात पहुँचाए। ठीक है जी, सीढ़ियाँ चढ़ने मेरा देखें सांस फूल गया। अच्छा जी, दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, कतील शिफाई का ये शेर है, बताएगा कोई? किस कंप्लीट करेगा कोई? दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई। क्यों मोबाइल का सवाल किसी को नहीं आता? अच्छा घर ले जाऊं मैं। दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। चले मशहूर शेर पूछ लेता हूं। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है। इनको माइक दीजिए, मैं शायद अपना हैंड माइक भुलाया हूं, जरा उधर पहुंचा सके, सॉरी। इनको दीजिए। हाँ जी, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, बताइए। 1000 सजदों से बेहतर है। 1000 सजदों से बेहतर है। बेहतर है। वो एक कौन सा है? मेरा कैमरा किधर है? ये हाँ, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से बेहतर है। ये शेर किधर चला गया इसमें? इनके लिए एक गिफ्ट हैम्पर दे दे मेहरान का। हाँ जी, ये वसीम भाई, वो एक सजदा, वो भाई से पूछो, वो ग्लास भाई साहब माइक दें, जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। मैं आपको देता हूँ क्यों मोबाइल। चले जी आ जाए, अगर हमारे बाकी दोस्त यहाँ आ सकते हैं ताकि मैं जरा गिफ्ट हैम्पर्स बांट सकूं। अच्छा जनाब, ENT से मुराद क्या है? ENT, इससे आसान सवाल में मैं क्यों मोबाइल नहीं दे सकता। ENT से मुराद क्या है? माइक मुझे दीजिए जरा, मुझे बताइए कि ENT से क्या मुराद है? बहुत सोच ब्रिज की पावर बैटरी आपकी हो गई। आइस नोज टीथ। ENT से मुराद है आइस नोज टीथ। कैसा? दुनिया के सारे डॉक्टर्स अगर इस वक्त इज्तिमाई खुदकुशी का फैसला कर रहे हैं तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि हमसे गलती हो गई, आप ये फैसला मौखर कर दें। गलती है, इंसान है, रोजा है, रखा हुआ है। ENT से मुराद है आइस नोज, नहीं सब मिलके बोलेंगे। ENT से क्या मुराद है? ये कौन सी डिक्शनरी है भाई तुम्हारी?
हैं? चलो जी, ये यूनिवर्सल का पंखा जो मेडिसिन है, कंपनी है, मेडिसिन कंपनी है इनकी। चलें, ENT से मुराद क्या है भाई बताओ? ये ब्रेडिस का गिफ्ट नंबर रखो यार। मेडिसिन कंपनी तुम बंद कर दो वरना तुम खसारे में चले जाओगे। फिर मेरी नहीं है, मेरी है, रेप हूँ, एम्प्लॉय हूँ मेडिसिन कंपनी में। जी जी। तुम्हारे एम्प्लॉयर दुआ करो ये प्रोग्राम ना देख रहा हो, तुम्हें निकाल दिया जाएगा नौकरी से। पूरा वर्ल्ड देख रहा हूँ। आपको टर्मिनेशन लेटर भी मिल सकता है घर जाके, ऑफिस जाके। ईयर नोज टीथ, अच्छा नहीं क्या हो गया? ENT, अच्छा माइक। चलें बताएं, या बताएं। एंटरटेनमेंट नेटवर्क टेलीविजन। जुनैद जमशेद साहब, आप सारी मसरूफियात तर्क करके यहाँ आए। हाँ। इसलिए कि अब से 2 मिनट पहले तक ENT से मुराद था ईयर, नोज और तीत, लेकिन अब ENT से मुराद क्या है? हाँ। इंटरटेनमेंट टेलीविजन नेटवर्क। मैं एहतजाज में नहीं ये नहीं, मैं जा रहा हूँ। प्लीज प्लीज। अरे एहतजाजन में जाके यहाँ खड़ा हो गया हूँ। इंटरटेनमेंट टेलीविजन नेटवर्क, या मेरे खुदा, उफ अल्लाह। बताओ भाई, आप बताओ। नील एयरस्टोन है? नील एयरस्टोन यार ENT यार, खुदा को मानो यार, क्या हो गया है? ENT वो लेकर आना जल्दी। अच्छा ये ले आया। E से आईज नहीं है। आई, दूसरा कौन सा हिस्सा है जिस्म का? आई, नोज, थ्रोट। और कौन सा हिस्सा है जिस्म का जो E से आता है? ईयर, कान, ईयर। ईयर, नोज, थ्रोट। भाई ले ले क्यों मोबाइल यार, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। एक दफा सब अपने लिए मिलकर कहते हैं वाह 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 वाह। खा गए आप लोग भाई, जबरदस्त। जरा मेरा ये माइक पकड़े। अच्छा तशरीफ रखिएगा ताकि मैं जरा सबको दे सकूं, ठीक है जनाब? आप लोगों ने ये ताउन करना है कि अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखना है ताकि मैं आप लोगों की खिदमत में, मैं आपका खादिम खुद ये पेश करना चाहता हूँ। आप लोग तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, मैं ला रहा हूँ। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। ये आप रखिए तशरीफ। अरे वो बच्ची को आप लोगों ने दबा दिया, हमारी वॉलंटियर को। चलें यह आपके लिए। चलें जी, आखिरी में 1-2 सवाल जल्दी से क्यों मोबाइल के यहाँ पर कर लूँ इससे पहले कि वक्त बिल्कुल खत्म हो जाए। हमारे पास 1 मिनट रह गया है। GT रोड से क्या मुराद है बताएं? GT रोड शान वालों के मसाले। मोबाइल का सवाल है, GT रोड बताएं जी। हाँ, गुजरात रोड, शान वालों के मसाले। वाह, आप लोगों को पता ही नहीं चला यहाँ पर क्या हो गया है। देखें जुनैद जमशेद साहब। जी मेरे हजरत। ये नीचे मौसम कैसे है? ठीक है सर, ये तो खामोश। मैं क्या आपको बता दूं कि GT रोड से मुराद है गुजरात रोड। ये ऊपर ये काम हो गया है, ऊपर GT रोड से मुराद हो गई है असल में गुजरात रोड। मेहरान कराची वाले कराची से निकलते ही नहीं ना, बताएं पता ही नहीं है। माइक ग्रैंड ट्रंक रोड। GT रोड से मुराद है ग्रैंड ट्रंक रोड। क्यों मोबाइल? छोटा बच्चा। चले जी, आखिरी सवाल है आज का। FBR से क्या मुराद है बताएं? FBR से क्या मुराद है? FBR से क्या मुराद? चलें छोड़ें। कल सेमीफाइनल में फुटबॉल के किस टीम ने किसको शिकस्त दी बताएं? ये तो बता दें। अब क्या ये भी नहीं बताएंगे क्या? हाँ बताओ, तुम बता दो। जर्मनी ने ब्राजील को कितने गोल से हराया? 7-1 से शिकस्त दी। क्यों मोबाइल हो गया जी आपका? ये जरा पकड़ें, आप माइक में रख लूँ यहाँ पर ताकि मैं जाने से पहले और ब्रेक पे जाने से पहले ये डैन पैक आपके लिए है, ये आपके लिए है, ये एयरबड डिजिटल का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए है, ये आपके लिए है, ये ब्रेडीज का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, आपके लिए, और ये ब्रिज पावर का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, ये करशी है आपके लिए, और ये करशी है आपके लिए। जनाब, शान रमज़ान के इस सेगमेंट में कि जिसमें ENT से मुराद इंटरटेनमेंट नेटवर्क टेलीविजन और ईयर, नोज और टूथ है, तीत है। अच्छा आपने टूथपेस्ट नहीं कह दिया। और GT रोड से मुराद है गुजरात रोड। सब मिलकर कहें वाह 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 वाह। इसी वाह वाह की आवाज़ में एक ब्रेक पे जाते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं।